بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے فریڈم آف ایکسپریشن ان اسلام۔ دیکھیے 1988 میں سلمان رشدی کی کتاب اسٹیٹک ورسز چھپی تھی۔ اس کے بعد علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ فعل قابض گردن زدنی ہے، جو آدمی اس کو مار ڈالے اس کو اتنا ڈالر انعام دیا جائے گا۔ ساری دنیا کے تمام علماء اس کے حق میں بولنے لگے، صرف میں اکیلا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ بال رشدی کو تو نہیں مار سکے وہ لوگ، فتویٰ دینے والے ختم ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اور قصے ہوئے، جیسے ڈنمارک کا کارٹون چھپا، اور کچھ قصے ہوئے۔ ابھی حال میں امریکہ میں فلم بنی انوسنس آف مسلمس۔ تو ان واقعات کو لے کر پچھلے تقریباً 25 سال سے ساری مسلم دنیا میں ہنگامہ جاری ہے اس کے خلاف۔ ابھی حال میں BBC لندن نے ایک مسلم دنیا میں ایک مسلم کنٹری میں ایک پوزیشن نکالا گیا تھا اس مسئلے پر، تو اس کا فوٹو دیا تھا اس میں۔ تو اس میں ایک بینر تھا، ٹو ہیل ود یور فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی تمہاری فریڈم آف ایکسپریشن بھاڑ میں جائے۔ نعرے لگ رہے تھے سکھ دن کو۔ تو اب ساری دنیا میں ایک ڈبیٹ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں۔ وہ ڈبیٹ کیا ہے؟ ایک طرف تو سیکولر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لکھنا، فلم بنانا، آرٹیکل چھاپنا، اسپیچ دینا، یہ ایک آدمی کا رائٹ ہے، جب تک وہ وائلنس نہ کرے، وہ کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائے۔ تو یونیورسل نارم جو آج کا ہے، اس کے مطابق یہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہے، یہ ہیومن رائٹس میں شامل ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ساری مسلم دنیا، یعنی عرب سے لے کر عجب تک، صرف میں ہی اس میں ایکسیپشن ہوں، بس یہی ایک ہی بولی بول رہے ہیں، ایک ہی بولی۔ ابھی مصر کے جو پریزیڈنٹ ہے، ابھی وہ گئے تھے امریکہ، وہاں پہ یونو میں ان کی تقریر تھی، وہاں بھی یہی بولی بولے وہ۔ تو کیا جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا عام لوگ ہیں، سب یہی بولی بول رہے ہیں۔ اس طرح سے دنیا میں ایک امیج بنی ہے، یا ایک تصور بنا ہے کہ اسلام فریڈم آف ایکسپریشن کا مخالف ہے، جبکہ سیکولر سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی حامی ہے۔ اس لیے آج میں نے سوچا ہے کسی پر میں کچھ اپنے خیال ظاہر کروں۔ دیکھیے، میں نے ساری عمر اسلام کو پڑھا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام پر جو وہ کتابیں ہیں جو آتھینٹک کتاب سمجھ جاتی ہیں، ان سب کو میں نے پڑھا انشاءاللہ۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے یہ کہنا کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔
اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن ایبسلوٹ سینس میں ہے، ایبسلوٹ سینس میں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم کو. آدم پہلے انسان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انسان زمین کا خلیفہ ہوگا. خلیفہ مطلب ہوگا زمین کا انچارج ہوگا، آزاد ہوگا. وہ اس کو پوری طرح آزاد ہوگا اپنے ایکشن کے لیے. تو فرشتوں کو اس پر آبجیکشن ہوا، شک ہوا. انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین پر آپ ایسے کو بسا رہے ہیں، ایسے انسان کو جو وہاں فساد کرے، خون بہائے. گویا کہ فرشتوں نے اپنا ڈسنٹ شو کیا، ڈسنٹ یا اختلاف رائے کیا. یہ پہلا واقعہ تھا اختلاف رائے کا، ڈسنٹ کا. تو اس وقت کیا ہوا؟ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے ڈسنٹ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا جانو، تم کو ہلاک کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کو. اللہ کی شان یہ ہے کن فیکون. وہ کہتا کہ اے فرشتوں تم ہلاک ہو جاؤ تو سب ختم ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی جو ریزن پیش کیے جاتے ہیں، ریزن سے ان کو سیٹسفائی کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹس سیٹ کیا خود اپنی ذات سے، کہ انسان کو پوری طرح فریڈم آف ایکسپریشن حاصل رہے گی، اختلاف رائے کا حق حاصل ہوگا. جو اس سے متفق نہ ہو تو وہ اس کو مار نہیں سکتا. اس کو حق ہے کہ وہ ایک جوابی ریزن پیش کرے، اس کو مطمئن کرے، بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اسلام میں یاد رکھیے، اظہار خیال کی آزادی ایبسولوٹ رائٹ ہے انسان کا، وہ اس کو ابالش نہیں کر سکتا. آپ کو اختلاف ہے تو آپ اپنی دلیل دیجیے، اپنی ریزن پیش کیجیے، اپنی لاجک پیش کیجیے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت ابتلا ہے، ٹیسٹ ہے. یہ زمین ہمارے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے آزادی لازمی ہے. آزادی نہیں تو ٹیسٹ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں انہیرنٹلی یہ شامل ہے کہ انسان کو آزادی رہے گی. آپ سے آزادی اگر چھین لی جائے تو پھر فریڈم، تو پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ کسی کا ہاتھ باندھ دے، پاؤں باندھ دے، زبان بند کر دے، سوچنا بند کر دے، تو پھر ٹیسٹ کا کوئی سینس نہیں رہتا. تو اس لیے آزادی، اظہار خیال کی آزادی، ڈسنٹ کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ بلا شبہ اسلام کے مطابق ہر عورت اور ہر مرد کا ایبسلوٹ رائٹ ہے. ایبسلوٹ رائٹ. اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کے لیے ہارمفل نہیں بن سکتے. دیکھیے جو ماڈرن کانسیپٹ ہے آزادی کا، تو اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امریکہ جب آزاد ہوا یورپی قبضے سے،
تو ایک آدمی نکلا، وہ روڈ پہ چل رہا تھا اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے. تو ایک پاسر بائی کی ناک سے اس کا ہاتھ لگ گیا. تو اس نے کہا واٹ از نان سینس، وائی یو ہٹ مائی نوز، میری ناک پہ کیوں مارا تم نے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ آج امریکہ آزاد ہے، میں اپنے فریڈم کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یو آر فری بٹ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس. مطلب ہے کہ تم فری ہو لیکن تم کسی کو ہارم نہیں پہنچا سکتے، فزیکل ہارم نہیں پہنچا سکتے. صرف اس وقت تک تم فری ہو جب تک تم کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اسلام کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یہ کہ پوری فریڈم آپ کو ہے، پوری ٹوٹل فریڈم. صرف ایک ہی اس پہ کنڈیشن ہے کہ آپ کسی کے لیے کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائیں. اب ایک شخص یہ کہے گا کہ صاحب وہ گالی دے، وہ پروفٹ کو ابیوز کرے، وہ بلاسفیمی کا فیل کرے، تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی آزاد ہے وہ. ہمارا اعتماد یاد رکھیے اس پر ہے کہ اسلام ایک صحیح ترین آئیڈیالوجی ہے. اس پر نہیں ہے کہ اسلام پر ڈنڈا ہے. ڈنڈے کی لاجک تو کنگشپ زمانے میں تھی. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگوں کا جانتے ہیں کہ تخت پر بادشاہ بیٹھتا تھا اور اس کے ایک طرف جلاد کھڑا ہوتا تھا تلوار لے کر کے. ہر بادشاہ کے یہاں بس اسے ڈسینڈ کیا تو بادشاہ نے کہا گرد مارو اس کو. یہ تو بادشاہی کلچر تھا، اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے. اسلام کا جو اعتماد ہے وہ اپنے نظریے کی صداقت پر ہے، اپنی آئیڈیالوجی کی صداقت پر ہے، تلوار پر یا ڈنڈے پر نہیں ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کوئی ابیوز کرے، کوئی کچھ بھی بولے، تب بھی اسلام کی صداقت کو تھوڑی وہ ختم کر دے گا. کوئی اگر کہتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ 2 اور 2 مل کر 4، اب کوئی مجھے ڈنڈا مارتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سچائی ختم ہو جائے گی؟ یہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں تو اپنی کو باقی رہے گی. جیسے گلیلیو کو آپ جانتے ہیں، گلیلیو کے زمانے میں وہاں چرچ کو بہت پاور ملا ہوا تھا. ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ عدالتیں تھیں. تو گلیلیو نے کہا کہ پہلے نظریہ یہ تھا، چرچ اس کو مانتا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یعنی جیو سینٹرک تھیوری کو مانتا تھا. تو گلیلیو نے کہا کہ نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتا ہے. اس نے ہیلیو سینٹرک تھیوری پیش کیا. جب چرچ غصہ ہو گیا، اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم قتل کر دیا جائے گا، تو یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. تو ڈر کی اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ ہاں سورج گھومتا ہے. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں عدالت میں کہہ دیا کہ سورج گھومتا ہے. لیکن جب باہر نکلا وہ تو اس نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ابھی تک زمین ہی گھوم رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا زمین کی گرد، بلکہ زمین گھوم رہی ہے سورج کی. تو کسی کی ڈنڈا، کسی کی تلوار سچائی کو نہیں بدل دے گی. تو اسلام کا اعتماد سچائی پر ہے، تلوار پر نہیں ہے. کوئی کتاب لکھتا ہے تو لکھے، ہم بھی کتاب لکھیں گے. کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ہم بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے جواب میں اپنی دلیل پیش کریں گے. یہ پروٹیسٹ اور ہنگامہ اور مارنا اور کاٹنا اور فتویٰ دینا، یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے، بیس لیس. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مسلمان اتنا ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں ایموشنل؟ تو اس کا جواب مجھے اس سے ملا. دیکھیے ایک پیپر ہے، ایک مسلم کنٹری میں ہنگامہ ہو رہا ہے اسی کو لے کر، جلوس ہے اور لوگ شور غول کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بینر ہے اس میں کہ پرافٹ از آور آنر، آور پرافٹ از آور آنر، آور پرافٹ از آور آنر. اس سے میں سمجھا کہ آخر راز کیا ہے. یعنی پیغمبر کو آپ نے بنا لیا اپنا پرائڈ، اپنا فخر. تو یہ مزاج ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپنا پرائڈ ڈالیں، اپنے دادا کا پرائڈ ڈالیں، کوئی دادا کرٹیسائز کرے تو برا لگے گا آپ کو. کسی بھی چیز کو آپ اپنا پرائڈ ڈالیں. اب سوال ہے کہ کیا پیغمبر ہمارا پرائڈ ہے، ہمارا آنر ہے؟ تو سوال ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جو چیز اسلام میں نہ ہو اور کوئی انوویشن کے طور پر شامل کرے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ. یہ کانسیپٹ ریجیکٹڈ مانا جائے گا، رد 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 کر دیا جائے گا. کیوں؟ قرآن میں اس کے برعکس یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کے لیے تمہاری بہترین ماڈل اسوہ ہے. اس وقت مطلب ماڈل. تو رسول اللہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ہماری پرائڈ نہیں ہے. پرائڈ کا کانسیپٹ بالکل جاہلی کانسیپٹ ہے، بیس لیس ہے. اسلام میں کوئی سی حقیقت نہیں کی، انوویشن ہے، انوویشن. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اگر آپ رسول اللہ کو ماڈل مانیں تو اس سے کیا ہوگا؟ فالو کرنے کا مزہ آ جائے گا، فالو کرنے کا. اب پرائڈ مانے تو لڑنے کا مزہ آ جاتا ہے. یہ سارا راز. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس میں میں نے ایک مقالہ لکھا ہے، اس میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ تصور جو ہے ختم رسول کا، جو تصور ہے، یہ مسلمانوں میں 200 سال کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی کب آیا ہے؟ جب مسلم امپائر قائم ہوا، مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی، تو اس وقت زمانے میں جو تھا کلچر وہ تھا الناس علی دین ملوک، لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوتے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یورپین بادشاہ تھا کانسٹنٹین، وہ جب کرسچن ہوگا تو سارا یورپ کرسچن ہو گیا. کانسٹنٹین فرسٹ جب کرسچن ہو گیا تو سارا یورپ کرسچن ہو گیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، راجا، بادشاہ، سردار جس مذہب کو اختیار کرے سب لوگ اسی مذہب کو لیتے ہیں. تو جب مسلم امپائر کام ہوا تو ماس کنورژن ہوا، ماس کنورژن. اب یہ ماس کنورژن جو ہوا تھا کہ بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کی تربیت نہیں ہو سکی، ایجوکیشن نہیں ہو سکی، تو پچھلے خیالات کو لے کر کے انہوں نے اسلام میں داخل کر دیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اسلامائزیشن آف نان اسلام ہے یہ. یعنی جاہلی زندگی جو ان کی تھی، پہلے کی زندگی، اس میں جو باتوں کو مانتے تھے وہ. تو تعلیم ہوئی نہیں، تربیت ہوئی نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. ماس کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو پچھلی باتوں کو انہوں نے اسلام میں انڈکٹ کر دیا، صرف نام بدل کر. تو بلاسفیمی کا کانسیپٹ کرسچن کانسیپٹ ہے. اس کرسچن کانسیپٹ کو ایک عربی لفظ بول کر کے، ست کا لفظ بول کر کے اسلام میں داخل کر دیا. جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ماس کنورژن ہوا.
تو بہت چیزیں جو یہ لوگ پہلے جو ان کی عادتیں تھیں، جو رواج تھے، اس کو اسلام میں داخل کر دیا انہوں نے. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ اس لیے رسموں کا اسلامائزیشن ہے. تو یہ کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایک کتاب لکھی ہے، ایک وہ گاڈ ڈیلوژن، انہوں نے دکھایا کہ اسلام تھاٹ کرائم کو مانتا ہے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. ہرگز اسلام میں تھاٹ کرائم نہیں ہے. یعنی مجرد سوچنا یہ جرم ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، جو چاہے سوچیں، آزاد ہے جو چاہے بولیں، آزاد ہے جو چاہے کتاب لکھیں. ہاں، اگر آپ کسی کو فزیکل ہارم پہنچائیں گے، کسی کا بال چھینیں گے، کسی کا ہاتھ پاؤں توڑیں گے، تو وہ ہے کیپٹل پنشمنٹ بن جائے گا. وہ پنشبل کرائم بن جائے گا. یہ ہے اسلام. اب ایک اور پہلو سے سوچیے. قرآن میں ایک آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف دو بنیادیں ہیں، ایک ہے ریویلیشن، ایک ہے ریزن. دو ہی بیس ہے جو انسان کو کھڑا کرتا ہے، یا ریویلیشن یا ریزن. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ریویلیشن کا اسٹینڈ ہے اور ریزن کا اسٹینڈ ہے. جیسا کہ میں بتایا، قرآن میں، اسلام میں جو اسٹینڈ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے لازماً اس کو آزادی حاصل رہے گی اس وقت تک جب تک کسی کا مال نہ چھینے، کسی کو فزیکل انجری نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تب تک اس کو آزادی رہے گی. آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ دلیل دے سکتے ہیں، آپ تبلیغ و دعوت کر سکتے ہیں اس کے اوپر، بس اس سے آگے کچھ نہیں. وہ نہیں مانتا تو نہ مانے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. یہ اسٹینڈ ہے اسلام کا، یعنی ریویل ریلیجن کا اسٹینڈ ہے. اچھا، سیکولر جو سویلائزیشن ہے اس کا کیا اسٹینڈ ہے؟ اس کا بھی اسٹینڈ یہی ہے. اس کا اسٹینڈ یہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس میں شامل کیا گیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، جو 1948 میں، جس کو ساری قوموں نے اس پر سائن کیا تھا، جو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، تو سب نے اس پر سائن کیا تھا. اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو ایبسلوٹ رائٹ کے طور پر مانا گیا ہے. تو ریزن کے اعتبار سے بھی وہ ایبسلوٹ رائٹ ہے، اور مذہب کے اعتبار سے بھی ایبسلوٹ رائٹ ہے. آپ اس کو ابالش نہیں کر سکتے. اب کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو ابالش کرنے کا. آپ کا اگر اختلاف ہے تو آپ کتاب لکھیے، آرٹیکل لکھیے، اسٹیٹمنٹ دیجیے، جا کے سمجھائیے. اس کو مار نہیں سکتے آپ. دوسری بات سے بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ٹو ہیل ود یور فریڈم آف ایکسپریشن. لیکن یہ سادہ بات ہے، یہ آپ کو منافقت تک لے آتی ہے. منافقت اس کا جو اینڈ ریزلٹ منافقت ہے. وہ کیسے ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایبسولوٹ رائٹ ہے انسان کا، وہ کون لوگ ہیں؟ ویسٹرن نیشنز ہیں. ان کی دلیل کیا ہے اس کو سمجھیے. ان کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جب آزادی نہیں تھی تو کوئی ترقی نہیں تھی. جب آزادی نہیں تھی تو کوئی ترقی نہیں تھی. مثال کے طور پر دیکھیے، رومن امپائر دنیا میں 2000 سال تک تھا، 2000 ایئرس. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان 2000 سالوں میں کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا.
کیونکہ وہ ہر نئی چیز کے مخالف تھے. دیکھیے یہ جو ایمپرر جو ہوتا ہے, یہ کنگ ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ ایک ہی چیز کا سرکار کنسرن ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ریوولٹ نہ ہو, بس کوئی اس کے امپائر کو کوئی خطرہ نہ بنے. تو ہر نئی چیز کے خلاف ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہی رہے. چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رومن فوجیں جب گریس میں داخل ہوئی تھی, یونان میں, تو وہاں پر ایک کوئی فلاسفر تھا جو زمین پر بیٹھا ہوا میتھمیٹک کا ایک پرابلم سالو کر رہا تھا. آپ جب جانتے ہیں اس زمانے میں کاغذ وغیرہ بدل نہیں ہوا کرتا تھا, تو وہ زمین پر صاف ہموار زمین پر بیٹھا ہوا ایک میتھمیٹکس کا پرابلم سالو کر رہا تھا, لکھ رہا تھا. تو جب آرمی وہاں داخل ہوئی, جانتے کیا ہوا, اس کو تلوار مار کر گردن سے اس کا سر جدا کر دیا گیا, کیونکہ وہ ایک نیا کام کر رہا تھا. بادشاہی دور میں, جو کہ فرینچ ریولیوشن سے پہلے ساری دنیا میں تھا, بادشاہی دور میں نئی چیز کے سخت خلاف ہوا کرتے تھے. خود اسلام کے زمانے میں بھی یہ حالت قائم تھی. مثلا دیکھیے, مکی دور میں جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ قبائل عرب جو تھے وہ کعبہ کی زیارت کے لیے مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے ہر سال. ایک سال ایسا ہوا کہ جب قبائل آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر تبلیغ کے لیے, قرآن لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اس میں ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا بنو شیبان. اس کے پاس آپ گئے تو آپ نے قرآن سنایا ان کو, اس توحید کی بات بتائی. جو سردار جو تھا وہ متاثر ہوا, اس کو آپ کی بات اچھی لگی, لیکن اسے مانا نہیں. کیوں؟ اس نے دلیل یہ دی تھی, آپ وہ کتاب ہمارے پاس موجود, جہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ عرب کی وہ سرحد ہے جو ایران سے ملتی ہے. ہم ایرانی بادشاہ کی سرحد پر رہتے ہیں, اور ایرانی بادشاہوں سے ہمارے معاہدے ہیں. اس نے کہا تھا کہ بادشاہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی, کوئی نئی چیز اختیار کی جائے, کوئی نئی چیز اختیار کی جائے. تو آپ کی چیز جو ہے ایک نئی چیز ہے. دنیا جو ہے وہ جو دنیا کا جو اس وقت کلچر ہے وہ شرک کلچر ہے. آپ توحید کلچر کو پیش کر رہے ہیں جو ایک نئی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ شاہان کسرا جو ہے اس کو پسند نہیں کریں گے. مما تکرہ البلوغ, یہ وہ چیز ہے, یہ ایک نئی چیز ہے, اس لیے بادشاہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں, اس لیے میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا. تو وہ زمانہ جو تھا کہ اختلاف رائے, ڈسینٹ, الگ کوئی رائے رکھنا, یہ بالکل شجر ممنوع تھا, فاربڈ تھا. اس لیے سائنس کو کوئی ترقی نہیں ہوئی. یورپ میں اس کے خلاف تحریکیں اٹھی, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور ٹکراؤ ہوا. ایک طرف بادشاہوں سے ٹکراؤ ہوا, دوسرا چرچ سے بھی ہوا, کیونکہ چرچ بھی بہت زیادہ اس کا یعنی طاقتور بنا ہوا تھا. ایک زمانے میں چرچ پورے یورپ کو ڈومینیٹ کرتا تھا. اگرچہ بادشاہتیں تھیں, اگرچہ ملکوں میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, لیکن چرچ کا زبردست ڈومینیشن تھا ان کے اوپر. تو چرچ بھی سخت خلاف تھا کسی نئی چیز. تو زبردست ٹکراؤ ہوا یورپ میں. آپ رینیسانس کی ہسٹری پڑھ لیجیے, رینیسانس کی ہسٹری. میں آپ کو صرف 2 کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, ایک بادشاہوں سے ٹکراؤ کا اور دوسرے چرچ سے ٹکراؤ کا. بادشاہوں سے ٹکراؤ کی کہانی آپ جاننا ہے تو آپ پڑھیے روسو کی کتاب سوشل کنٹریکٹ, جس کا پہلا سینٹینس ہے کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینج.
تو بادشاہوں سے زبردست ٹکراؤ ہوا، یہاں تک کہ بادشاہت ختم ہوئی، پہلے فرانس میں، اس کے بعد پوری یورپ میں. تب وہاں پر آزادی آئی، تب سائنس کی ترقی شروع ہوئی. یہ معاملہ چرچ کے ساتھ پیش آیا، چرچ سے زبردست ٹکراؤ ہوا. چرچ نے گلیلیو کو اور بہت سے لوگوں کو بالکل زبابندی کر دی ہوئی تھی. تو آخر کار یہ یعنی وہ لوگ جیتے، اور چرچ کو انہوں نے ایک چھوٹے سے رقبے میں رہنے پر مجبور کر دیا. اگر آپ اٹلی جائیں تو وہاں پہ ایک بہت ہی چھوٹا سا رقبہ ہے، بہت چھوٹا، جس کو کہتے ہیں ویٹیکن. ویٹیکن ہماری دلی کے کالج سے بھی چھوٹا ہے. بس اسی میں چرچ کا سارا معاملہ ہے. باقی سارا یورپ اس سے یعنی باہر ہے، اس سے آزاد ہے. اس کی کہانی آپ جاننا چاہیں تو آپ پڑھ لیجیے ڈریپر کی کتاب کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. تو ایک طرف بادشاہوں سے ٹکراؤ ہوا اور بادشاہوں کو انسیٹ کیا گیا اور ڈیموکریسی دنیا میں آئی. ڈیموکریسی جو تب چرچ کو انسیٹ کیا گیا، اس کو ویٹیکن میں محصور کر دیا گیا، اور پھر لوگوں کو آزادی ملی. اس کی کہانی آپ دیکھ لیجیے کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن میں، ڈریپر کی کتاب. تو یہ یورپ ان سب باتوں کو ایک اس تاریخ یورپ نے بنائی ہے، اور اس کے بعد ترقیاں ہوئیں. جتنی ترقیاں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں، اسی کے بعد ہوئی. اس ساری طرفیاں، ویسٹرن سویلائزیشن، ماڈرن پروگریس، جو کچھ بھی ہے وہ ہوا. یعنی یورپ کے ان قوموں نے بہت ہی ایک نیا دور پیدا کیا. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک مثال لیجیے آپ کہ قدیم زمانے میں دنیا 4 چیزوں کا مانتی تھی، یعنی میٹر، پلانٹ، اینیمل. بس یعنی 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں تھی دنیا ہزاروں سال سے. مغرب نے کیا کیا کہ میٹر کو حرکت دے دی، حرکت، یعنی موونگ میٹر وجود میں آیا. موونگ میٹر، یہ جو ہوائی جہاز ہے، یہ جو موٹر ہے، جو مشینیں ہیں، یہ جو موبائل ہے، یہ ٹیلی فون، یہ سب کیا ہے؟ موونگ میٹر ہے. کمیونیکیشن، ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ موونگ میٹر ہے. تو 3 ڈائمینشنل ورلڈ کو انہوں نے 4 ڈائمینشنل ورلڈ میں پہنچا دیا. کیسی عجیب بات ہے. اب دنیا جو ہے میٹر، پلانٹ، اینیمل اور ایک موونگ میٹر، ایک اور دور. اس سے اتنی ساری ترقیاں ہوئی. اب جو مسلمان یہ ہیں جو شورغل کر رہے ہیں، تو اب دیکھیے ان کا معاملہ کہ شورغل کرنے کے باوجود وہ ساری امینٹیز کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قوموں نے بنائی. جتنی ترقیاں ہیں، جتنے جو ماڈرن امینٹیز ہیں، جتنی بھی شاندار گھر، شاندار کاریں، شاندار ہوائی جہاز کا سفر، شاندار فرنیچر، شاندار ایجوکیشن، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ٹو ہیلپ ود یور فریڈم آف ایکسپریشن، اور اسی سے پیدا ہوئی ہیں. اسی کے نتیجے میں تو سارا سویلائزیشن دنیا میں آئی ہے، ماڈرن امینٹیز آئی. تو کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ آپ ایک طرف مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی انہیں کلچر کو لیے ہوئے ہیں. وہی ماڈرن امینٹیز، وہی ماڈرن کلچر، وہی ماڈرن ترقیاں جو ان کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں دنیا میں، اسی میں آپ پھر بھی جی رہے ہیں. یعنی گھڑی اور موبائل سے لے کر ہوائی جہاز تک سب نے انہوں نے بنایا ہے، اور اس کو دھوم سے استعمال کرتے ہیں، فوت کرتے ہیں اس پر. اگر آپ ایسا کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے جو دنیا میں جو تہذیب بنی ہے، جو کلچر دنیا میں آیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ اونٹوں کے دور میں چلے جائیں گے، خچر کے دور میں چلے جائیں گے. کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے پاس، سب کچھ انہیں لوگوں نے وجود کیا. اور اسی وقت وجود میں آیا ہے جب کہ دنیا میں
फ्रीडम आई, फ्रीडम, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, आज़ादी ख्याल, आज़ादी राय, डिसेंट, ये सब आया। मैं पढ़ता हूँ अमेरिका गया, वहाँ पूछा मैंने एक प्रोफेसर से कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरक्की का राज क्या है। उसने एक ही लफ्ज बोला, उसका डिसेंट, एक ही लफ्ज डिसेंट। उसने कहा हम डिसेंट को एक आदमी का मुकद्दस हक समझते हैं, डिसेंट को हम इंसान का मुकद्दस हक समझते हैं। तो आप एक तरफ इसके खिलाफ झंडा उठा रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दिए उससे जो नतीजे, उसके नतीजे में जो तरक्कियां उसको भी छोड़ दीजिए, उससे तो तरक्कियां हुई सब। जब तक दुनिया में आज़ादी राय नहीं थी तब तक कोई तरक्की भी नहीं थी, जब तक दुनिया में आज़ादी राय नहीं थी तब तक तरक्की भी नहीं थी। आज़ादी राय को माइनस किए तो शायद तरक्कियां माइनस हो जाएंगी। अगर आप आज़ादी राय को माइनस करें, उसको हज़फ करें, तो सारी तरक्कियां भी हज़फ। तो आप क्या करेंगे? ऊँटों पर सवारी करेंगे, खच्चर पर बैठेंगे, क्या करेंगे? सही। तो ये मुनाफिकत, ये मुनाफिकत है कि एक तरफ आज़ादी राय के खिलाफ झंडा उठाते हैं, दूसरी तरफ सारी मॉडर्न अम्यूनिटीज़ को इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हीं मुल्कों में जाकर सर्विस करते हैं, उसी अमेरिका यूरोप में जाकर के अपने बेटे को, अपनी बेटी को बसाते हैं। ये मुनाफिकत है। क्या कोई एक ऐसा मुसलमान ऐसा करेगा कि अपने आप को अमेरिका से वापस बुला ले, कि वहाँ इस तरह की इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी की बातें होती हैं? एक भी नहीं ऐसा करेगा। एक साहब, मैं अमेरिका गया था, एक साहब से मैंने कहा कि जब आपको शिकायत है अमेरिका से तो आप रहते क्या हैं, या रहने क्या जरूरत है, आप जाइए, वापस जाइए अपने अपने वतन। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आदमी का रिस्क जहाँ रहेगा वो तो वहाँ जाएगा। तो मैंने कहा कैसी अजीब बात है कि शैतानी मुल्क में आपको रिस्क है, और आपका जो इस्लामी मुल्क का वारिस नहीं है आपका। जिस मुल्क को आप इस्लामिक मुल्क कहते हैं उसमें रिस्क नहीं था आपका, यहाँ छोड़कर आ गए आप, जिसको आप शैतानी मुल्क कहते हैं। यह मुनाफिक। तो ये सादा बात नहीं है, ये सादा बात नहीं है ये। देखिए, दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को पढ़िए, कुरान को पढ़िए आप, तो जितने भी पैगंबर आए सब के पैगंबरों के साथ गुस्ताखी की गई। 200 से ज़्यादा ऐसी आयतें हैं कुरान मजीद में जो बताती हैं कि जो जो पैगंबर आया उसको कहा गया कि तुम तो मजनून हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। नहीं, वही चीज़ें जिसको हम आज गुस्ताखी कहते हैं वो सब हर पैगंबर को कहा गया। मसलन एक आयत यह है, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। बंदों पर हसरत है कि जो भी पैगंबर आया हर पैगंबर का उन्होंने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाना गुस्ताखी है कि क्या है? कि उनको इज्जत देना है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दर मुंह कहा कि यू आर ए कंडेम्ड पर्सन, अंत मुज़म्मम। मुंह दर मुंह कहा कि अंत मुज़म्मम, यू आर ए कंडेम्ड पर्सन। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहा कि मारो इनको? तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि आप कुरान को पढ़िए तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कुरान के नज़दीक जुर्म है। मसलन हाथ काटना, चोरी पर, चोरी एक जुर्म है, इस पर हाथ काट दिया जाएगा। तो कुरान में एक अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुम, जो चोरी करे उसका हाथ काट दो। जुर्म का जिक्र है तो पनिशमेंट का भी जिक्र है। कुरान के नज़दीक चोरी जुर्म है, तो चोरी के जुर्म होने की जब ऐलान किया गया तो ये भी कहा गया कि उसकी सज़ा क्या है, सज़ा क्या है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुम, तो जुर्म भी बताया गया, पनिशमेंट बताया गया। अब बताइए कि जो पैगंबर हैं जो आए, जिनको मध्य कुरान में बताया गया कि गुस्ताखी के जुर्म हर एक के खिलाफ किया गया, तो वहाँ क्यों नहीं जिक्र है सज़ा का?
سارے قرآن میں مجھے بتائیے کہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گستاخی کرے وہ مار ڈالو، جبکہ جرم کا ذکر ہے، یعنی جرم میں گستاخی کا ذکر ہے اور اس پر سزا کا ذکر نہیں. کیسی عجیب بات ہے. ایک طرف تو وہ قرآن یہ کرتا ہے کہ جرم بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے، دوسری طرف صرف جرم کا ذکر ہے، سزا کا ذکر نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیر از ڈفرنس بٹوین دا ٹو. اس سے ڈفرینس معلوم ہوا وہ یہ کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جہاں آپ کو دعوت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے. اس معنی کیا ہوئی ہے کہ جس چیز کو آپ گستاخی کہتے ہیں یا بلاسفیمی کہتے ہیں اس پر ڈسکشن کیا جائے، ڈسکشن سمجھا بجھایا جائے گا، دلیل پیش کی جائے گی، مارا پیٹا نہیں جائے گا. اگر مارنے پیٹنے کی بات ہوتی ہے تو جب قرآن میں جرم کا ذکر ہوا تو سزا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. یعنی جرم میں گستاخی کا ذکر ہے اور سزائے گستاخی کا ذکر نہیں. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. اسلام ایک دین رحمت ہے. دین رحمت دین کوڑا نہیں ہو سکتا ہے، دین فلاگنگ نہیں ہو سکتا ہے. دین رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے، انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے. تو اس کو آپ دلیل سے پیش کریں گے. جب عقل کو اپیل کرتا ہے تو عقل سے پیش کریں گے اس کو. فطرت کو اپیل کرتا ہے تو فطرت والی بولی بولیں گے آپ. اس میں تلوار کا بندوق کا کوئی اس میں کام ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہے اس لیے کہ لوگوں کو رحمت کا راستہ ملے، لوگوں کو جنت کا راستہ ملے، لوگوں کو سچائی ملے. تو سچائی تلوار سے تھوڑی ملے گی، سمجھانے بجھانے سے ملے گی. تو یہ نظریہ بالکل ہی بیسلس نظریہ ہے. یہ اسلام کو بالکل اسلام کے لیے اجنبی نظریہ ہے، ایلین ہے بالکل اسلام میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، جب وہاں پر رسول اللہ کے خلاف لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی یا آپ کو بدنام کرنے کی باتیں، آپ کے خلاف گستاخی والی باتیں، آپ کو پریشان کرنے والی باتیں، تو وہاں پر رسول اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا لوگ جا قرآن پڑھ کر سناؤ. لوگ مقری کہے جانے لگے، مقری، کیونکہ جا کر قرآن پڑھ کر سنا دیتے وہ صحابہ جو مقری کہے جانے لگے. مقری کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا، پڑھ کر سناؤ، پڑھ کر سناؤ. تو انہوں نے جو کچھ کیا، جو جس کو آپ کہتے ہیں بلاسفیمی یا شتم یا گستاخی، اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قرآن پڑھ کر سناؤ. تو آج ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے. ایک پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے، تو چھاپیے، چھاپ سے لوگوں کو پہنچائیے. تب تو پریس ہوا نہیں کرتا تھا، پیپر ہوا نہیں کرتا تھا، بک فارم میں قرآن اویلیبل نہیں تھا. اب ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں، تو اگر دنیا میں گستاخی کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، اس سے لوگ جاننا چاہیں گے بھی قرآن ہے کیا. وہ نیوز کریٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کا کیوریس بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے، قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے. یہ کیا کہ آپ ڈیمونسٹریشن، ہنگامہ اور مارو اور کاٹو، اس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. 1% بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ماڈل مانیں، یہ ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فخر مانیں، فخر، تو پھر آپ کو کچھ کرنا نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جو جس سے لگے کہ جو آپ کی نظر میں کچھ سمجھ ہے، بس اس کو مانے کے کھڑے ہو جائیں گے آپ. یہ مزاج بنے گا.
تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ خود اس کو سمجھیں اور دوسروں کو جا کر بتائیں کہ یہ شور و غل، یہ ہنگامہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک دعوتی مذہب ہے. اسلام ایک ایک میسج اسلام کے پاس ہے، اس کو اسے پہنچانا ہے اور ہر صورت میں پہنچانا ہے اس کو. جہاں تک پنشمنٹ کی بات ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. دیٹ از گاڈ ڈومین. قرآن میں صاف صاف یہ ہے، ان لست علیہم بمسیطر. مسیطر کا معنی کہ داروغہ، کہ تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہو. تمہارا کام فراغیں کرنا نہیں ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں منع کیا گیا ہے. لست علیہم بمسیطر. تمہارا کام فراغیں کرنا نہیں ہے، تمہارا کام لوگوں کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، تمہارا کام ہے بات کو پہنچانا. اس وقت یہ جو تقریباً 25 سال سے یہ جاری ہے، اس کی وجہ سے اسلام کی امیج بہت ہی خراب ہو گئی. لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس. اسلام میں آزادی رائے نہیں ہے، اسلام میں پیس نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے کہ اس امیج کو بدلا جائے. جس کو کہتے ہیں امیج بلڈنگ. یہ امیج بلڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے. یہ الٹی امیج بن گئی ہے اسلام کی. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایک ذرا بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی اسلام ایسے ہی مذہب ہے جس میں وائلنس ہے، جس میں آزادی رائے نہیں. یہ فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے لوگوں کے اس شک کو تقویت پہنچے، ان کا شک یقین میں بدل جائے. فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام کی امیج بگڑتی ہے. یہ فرض کے درجے میں ضرور. تو کوئی بھی شخص جو اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کو اس کی تحقیق کر سکتا ہے. میں آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، دیکھیے جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں، یعنی شتم کے موضوع پر. شتم کے موضوع پر پہلی باقاعدہ کتاب، باقاعدہ ایک موٹی کتاب جو ہوتی ہے، لکھی گئی ہے غالباً ابن تیمیہ کی. غالباً ابن تیمیہ کی کتاب لکھی گئی ہے. وہ اسلام کے دور اول کے 600 سال بعد لکھی گئی. اس کا نام الصارم المسلول علی خاتم الرسول. یعنی آغاز اسلام کے 600 سال بعد. اس سے پہلے کوئی باقاعدہ کتاب میرے علم کی کتاب کی نہیں لکھی گئی. اس کے بعد دوسری کتاب جو لکھی گئی وہ 700 سال کے بعد، وہ سبکی کی کتاب ہے اس موضوع پر. پھر تیسری کتاب جو بڑی لکھی گئی اس موضوع پر وہ ابن عابدین شامی کی کتاب ہے. وہ اور بھی بات نہیں، وہ 1000 سال کے بعد لکھی گئی. تو شروع زمانے میں اس پر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی تھی. دوسری کتاب بہت لکھی گئی، تفسیر پر، حدیث پر، بہت سیرت پر، تاریخ پر. لیکن شتم رسول کے سوال پر جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی وہ 600 سال بعد، 700 سال بعد، 1000 سال بعد. اس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کا مسئلہ ہے. اسلام جب اپنے عروج پر تھا، جب اپنی حیثیت میں تھا، جب اسلام کے جب مسلمانوں کو بگاڑنے آیا تھا، جو ادیبل اسلام کہتے ہیں، تو اس زمانے اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ بات تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے عرض کہا کہ جب ماس کنورژن ہوا اور دوسری قوموں کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے نتیجے میں یہ سب باتیں پیدا کہ وہ لوگ جو اپنے خیالات ان کے سے لے کر آئے اس کو اسلامائز کرنا شروع کر دیا. اسلامی ٹرم ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا.
تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آپ لوگ خود بھی سوچیں اور دوسروں کو بتائیں کہ کوئی بھی ایکشن ہمارا جج کیا جائے گا قرآن حدیث سے، ہمارے ایموشن سے نہیں. ہمارے ایموشن سے نہیں. آپ کے جذبات کو ٹھیک رکھتے کہ لگے یہ انسان دوسرے انسانوں کا کنسرن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے جذبات کو ٹھیک رکھتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ دوسرے انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو مینیج کیجیے، آپ خود اس کو سوچیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کی دعوت دی، تو جو مہمان جو تھا اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، تو اس میں شہد بھی تھی، اچھے قسم کی شہد، زیادہ کافی شہد تھی وہ. تو وہ مہمان جو تھا وہ شہد کو زیادہ کھانے لگا، اسی کو زیادہ کھائے چلا جا رہا تھا. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ الاصل یحرق القلب، مطلب وہ چاہتا تھا کہ دوسری چیزیں کھائے، شادی اس کو ختم کر رکھا کر کے. تو اس نے کہا کہ الاصل یحرق القلب، کہ شہد جو ہے دل کو جلاتا ہے. الاصل یحرق القلب، شہد دل کو جلاتا ہے. تو جو مہمان تھا اس نے کہا یحرق ولکن قلبک، جلاتا ہے مگر تمہارا دل جلاتا ہے. تو تمہارا دل جلتا ہے جلے، میرا پرابلم نہیں، میں تو کھاؤں گا شہد. وہی حال ہے جو بھائی کسی کو دل کو ٹھیک دیتی ہے تو وہ خود اس کو مینیج کرے، خود مینیج کرے، دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے. اور بہت ہی زیادہ ایک اس میں بہت ہی زیادہ یعنی شنیع بات، بہت ہی غلط بات یہ ہے، دیکھیے کہ جو میں نے عرض کیا آپ کو قصہ ملائکہ کا اور شیطان کا، ابلیس کا، اس کو لے کر سوچیے آپ کہ ابلیس جو تھا وہ اس پر غصہ ہو گیا کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا دیا، اور اس کے آگے لوگ جھک جائے، اس کے آگے آدم کے آگے، اور ابلیس کے آگے جھکنے کے لیے نہیں کہا، اس کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ غصہ ہو گیا. تو 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 وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ تین تھے، یعنی ابلیس تھا، آدم تھے، فرشتے تھے. تو فرشتے جو تھے انہوں نے اللہ کے اس فیصلے کو مان لیا، انہوں نے اس کو اس پر کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا. تو اس پر غور کیجیے آپ. تو فرشتے کا کیس کیا تھا، ابلیس کا کیس کیا تھا. ابلیس کا کیس یہ تھا کہ ابلیس جو تھا وہ یعنی اس کا سیلف سینٹرڈ اپروچ تھا، اس کا یعنی اپنے لحاظ سے سوچتا تھا وہ، اپنے لحاظ سے مجھے عزت ملے تو ملے، دوسرے کو عزت ملتی ہے تو میں نہیں مانوں گا اس کو. تو یہ تھا سیلف سینٹرڈ اپروچ. اس کے برعکس ملائکہ کا اپروچ تھا یونیورسل اپروچ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل اپروچ پسند کیا، سیلف سینٹرڈ اپروچ پسند نہیں کیا. اس معاملے میں دیکھیے مسلمانوں کا جو نقطہ ہے وہ سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے کہ میرے دل کو ٹھیس لگ رہی ہے. سارے دنیا کا فائدہ جو ہو رہا ہے اس کو سوچیے آپ. اسی آزادی کی وجہ سے دنیا میں ترقیاں ہوئیں، جب تک آزادی نہیں تھی تب ترقی بھی نہیں تھی. اور پھر ایک پہلو دیکھیے یہ بھی ہے، اسی آزادی سے ہم کو دعوت کی اپرچونیٹیز کھلی ہمارے لیے. لیکن جب تک آزادی نہیں تھی تب تک دعوت کے موقع بھی نہیں تھے. پہلے زمانے میں آزادی بالکل نہیں تھی. خود قرآن میں دیکھیے کئی ایسی آیتیں ہیں، مثلاً 3000 سال پہلے جب حضرت موسیٰ آئے مصر میں، فرعون کے سامنے دعوت پیش کی انہوں نے، تو فرعون نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا.
تم میرے دین کے سوائے کوئی اور دین پیش کر رہے ہو تو میں تم کو قتل کر دوں گا. تو اس میں ایک انسان موجود تھا اس کے دربار میں جس کو رجل مومن کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا یقول رب اللہ، ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو کہا قول پر قتل ہوتا تو ظالم، قول پر قتل. یہ دور تھا. دوسری جو قرآن میں سورہ البروج میں ہے کہ وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یعنی اللہ کو ایک ماننے پر وہ مجرم قرار دے دی گئے، ان کو سزا دی گئی. تو مجرد ایمان، مجرد قول، مجرد ایک الگ رائے، یہ اس زمانے میں جرم ہوا کرتی. تو تبلیغ کے مواقع بند تھے، دعوت کے مواقع بند تھے. اب جو ہے دعوت کے موقع کھلے ہو گئے. جب دنیا میں آزادی آئی، رائے کی آزادی آئی، تو ہمارے بھی تو آزادی آئی. وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کرنے دیجیے. ان کو آپ اس کو دعوت کے لیے استعمال کیجیے. وہ اپنے لحاظ سے استعمال کر رہے ہیں، کرنے دیے ان کو. آپ اپنے لحاظ سے کیجیے. آزادی رائے کے مواقع کو بھرپور طور پر آپ دعوت کے لیے استعمال کیجیے. تو دنیا کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان مال عسر یسرا، یہاں یسر بھی آئے گا تو عسر بھی آئے گا. یعنی پرابلم بھی آئیں گے تو اپرچونیٹیز بھی ہوگی. تو وہ ایک پہلو کو لیے ہوئے تو آپ کو لینے دیجیے. ان کو آپ دوسرے پہلو کو لیجیے اور اس کو یعنی آزادی رائے کو بطور اپرچونیٹی کے لے کر آپ دعوت کے کام کو آگے بڑھائیے. خوب قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے، خوب اسلام کی باتیں لوگوں کو پھیلائیے. یہ ہے پازیٹیو اپروچ. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پازیٹیو اپروچ پر پیدا کرے اور نیگیٹو اپروچ کا ہمارے اندر خاتمہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے رائے پور سے ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب I am puzzled by two different categories of news. Firstly, whenever anyone hurts religious sentiments of Muslims, there is a strong protest by them. Secondly, Muslims themselves damage Buddha statues in Afghanistan, damages the Mahavir statue in UP. All this hurts religious sentiments of others. It shows that Muslims are practicing the same thing what it is fighting against. It is confusing. Are Muslims in principle against or in favor of the practice of hurting religious sentiments? Kindly comment. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے تو واسی بن جاتا ہے، کنٹراڈکٹری اس کا بیہیویئر کنٹراڈکٹری بیہیویئر بن جاتا ہے. جو مسلمان کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ اسلام سے ہے، کسی چیز سے نہیں، وہ تو جذبات میں ہے. یہ صرف یعنی اپنے سینٹیمنٹ کو جانتے ہیں، اپنے ایموشنس کو جانتے ہیں. بس جو آدمی بھی جذبات میں رہے گا وہ اس کا بیہیویئر جو ہے کنٹراڈکٹری بیہیویئر بن جائے گا. اگر عقل پہ ہوتے مسلمان تب بھی ایسا نہیں کرتے، اسلام پہ ہوتے تب بھی ایسا نہیں کرتے، پازیٹیو تھنکنگ کو اندر ہوتی تب بھی ایسا نہیں کرتے. وہ صرف جذبات میں بہ رہے ہیں، بس جذبات جذبات جذبات. اور ان کے جو سو کال لیڈر ہیں ان کے لیے ایک چیپ پراپرٹی گین کرنے کا بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے. یہ سب مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کے سو کال لیڈر ہیں جو ان کو بھڑکا کر کے ایسا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. امام تیمیہ جو اب امام کہے جاتے ہیں، وہ زمانے امام نہیں کہے جاتے تھے وہ، تو ان کی مشہور کتاب جو ہے
الصارم المسلول علی شاتم الرسول. تو اس زمانے میں کچھ ایک قصہ ہوا تھا. ایک کرسچن نے رسول اللہ کے بارے میں غالباً کچھ کہہ دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو ابن تیمیہ نے تقریر وغیرہ کی اور ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی. اس کو لے کر کے وہ شام میں جو مسلم سلطان تھا اس کے پاس گئے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ مسلم سلطان نے ابن تیمیہ کوڑے پروائے. آج جن کو آپ امام کہتے ہیں، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، ان کو کوڑے پروائے. آپ کو شک ہو تو آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس نے سلطان نے کہا کہ تم نے تقریر کر کر بھڑکائے لوگوں کو، بھڑک اٹھے لوگ. میں نے کون جانتا تھا کس نے کہا کہ کس نے کہا تھا. تو وہی قصہ آج بھی ہے. انوسنس آف مسلم جو تھی وہ کہیں انٹرنیٹ پہ کون جانتا تھا اس کو. یہ جو ہمارے سو کالڈ لیڈر ہیں، یہی بھڑکا کر تقریریں کرتے ہیں اور بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. اصل مجرم جو ہیں یاد دیکھیے عوام نہیں ہے، بس مجرم وہی لیتے ہیں جو تقریریں کرتے ہیں. جو قرآن میں اکابر مجرمی ہے، اکابر مجرمین کا مطلب یہ ہے کہ تقریر کرنے والے جذباتی تقریر کر کر بھڑکا کر لوگوں کو بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں. یہ ہے چیپ پراپرٹی گن کرنے کا بہت آسان نسخہ. تو ایسے لوگ ایسے ہی کریں گے. یعنی ان کا بہیویئر ہمیشہ کنٹراڈکٹری بہیویئر رہے گا. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے آیا ہے عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان موت آتے ہی اپنے انجام سے دو چار ہو جاتا ہے. دوسری طرف قرآن و حدیث سے ہی یہ بات واضح ہے کہ میدان محشر کی مختلف حالتوں سے گزرنے کے بعد ہر انسان یا جنت میں داخل ہوگا یا جہنم میں. مولانا صاحب اس مسئلے کو کس طرح سمجھا جائے، اس کو واضح کریں. دیکھیے یہ مسئلہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا مسئلہ. تو ہم آپ ٹائم اینڈ اسپیس کی دنیا میں جیتے ہیں. وہ دور جو ہے آخرت کا وہ بیان ٹائم اینڈ اسپیس ہے، بیان ٹائم اینڈ اسپیس. تو جب تک آپ اس دور میں نہ پہنچا آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو صرف اجباری طور پر ہی اس پہ ایمان رکھ سکتے ہیں. آپ بیان اسپیس اینڈ ٹائم کی جو دنیا ہے اس کو اجباری ایمان ہی کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کو ریزن آؤٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ ریزن آؤٹ کریں گے تو ٹائم اسپیس کے اندر کریں گے، اور ٹائم اسپیس کی لینگویج سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ معاملہ جو ہے آئنسٹین نے کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس سے بہت اچھی طرح کلیئر ہوتی ہے. تو میں نے لکھا ہے رسالے میں، اس کے اوپر آپ پڑھ لیجیے اس کو. دوسرا سوال بھی کراچی پاکستان سے ہے مس سائمہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے، ایک بھائی نے خوب محنت کی، اچھی ایجوکیشن لی اور اعلیٰ عہدے پر پہنچے اور اس کی معاشی حالت اچھی رہی. دوسرا بھائی سست رہا، محنت سے بھاگتا رہا. اس کی معاشی حالت اس کی اپنی نااہلی کی وجہ سے کمزور رہی اور وہ بھائی غربت کا شکار رہا. اب دوسرا بھائی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی آزمائش غربت میں ہے کس حد تک صحیح ہے؟ مولانا صاحب، اس دوسرے بھائی کے غربت کو کم آزمائش سمجھنا یا اس کی سست اور نااہلی کا نتیجہ ہے، اور اس قسم کے معاملے میں آزمائش کے مفہوم کو کس طرح سمجھا جائے، اس کے بارے میں بتائیں. آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آزاد ہے عمل کرنے کے لیے. کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی آزاد ہے، عمل نہ کرنا بھی آزادی کا اس کے ایک استعمال ہے. تو جو عمل کر کے جو کامیابی حاصل کرے گا
تو اس کی کامیابی ٹیسٹ پیپر رہے گی. جو عمل نہ کر کے اپنے آپ کو کسی حالت میں مبتلا کرے گا تو وہ حالت اس کے لیے اس کی ٹیسٹ پیپر رہے گی. تو جیسا آدمی کرے گا اس کے لحاظ سے اس کا ٹیسٹ پیپر بنے گا. یہ مطلب ہے اس کو جہاں تک وہ سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے شکیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز ایکسپلین دا میننگ آف انشاءاللہ وچ مسلمز یوز فریکوینٹلی. آج کل تو ایک کلچر پارٹ بن گیا ہے وہ. جتنے مسلمان جہاں طرف بولتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ, یہ تو ایک کلچر بن گیا ہے. کلچر اس کا اسلام سے کوئی تعلق میں نہیں مانتا. یہ انشاءاللہ کے روح جو ہے مسلمان میں بالکل موجود ہی نہیں. انشاءاللہ کی اسپرٹ ہے وہ بالکل لیک کر رہی ہے. بس کلچر کے طور پر انشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. یہ نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی اسلامی ویلیو ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت نہیں. یہ تو ایک بہت بڑی یعنی انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. یہ تو ایک بہت بڑی ایمان کی بات ہے. جب آپ ڈسکور کرتے ہیں اللہ کو, اللہ کی قدرت کو, تو ڈسکوری سے آپ کو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. تو مسلمانوں کو یہ ڈسکوری تو ہوئی نہیں, وہ تو ایک کلچرل ایک رواج ہے. انشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. اس کا اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ صرف کلچر ہے بس. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر کائف کا. انہوں نے لکھا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفیٹ دی عربس conquered a huge part of the world from Morocco in the west to Persia in the east within less than 100 years. People often think of this as a sign of Islam being spread by force. Could you please clarify what the motivations of the Arab armies were? Why did they feel the need to conquer the world? Also explain the reasons behind the wars of apostasy waged by Abu Bakr. بھائی اس میں تو کئی سوال ملا دیے انہوں نے, کئی سوال ملا دیے. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ پولیٹیکل ایکسپینشن الگ چیز ہے اور ریلیجس ایکسپینشن الگ چیز ہے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کی گئی. کوئی اس کا ثبوت نہیں. وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. کوئی ڈائناسٹیز تھیں, مسلم خاندان تھے, وہ اپنے پولیٹیکل ایکسپریشن کے لیے پتہ کرتے رہے یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. لیکن اس کا کوئی بھی پروف ہسٹری میں نہیں ہے کہ کہیں یہ کہا گا تو اسلام قبول کر لو تو قتل کر دیا جائے گا. ایسا کوئی ثبوت نہیں. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں. سوامی وویکانند کی کتاب ہے لیٹرس آف وویکانندا. اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ویر کنورٹڈ ٹو اسلام بائی فورس. یہ ورڈنگ ان کی ہے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ویر کنورٹڈ ٹو اسلام بائی فورس. دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ عرب ورلڈ میں مصر بہت بڑا ملک ہے اور میجارٹی اسلام میں داخل ہو گئی تھی. اس پر اسٹڈی کیا ہے ایک انگریز برٹش ہسٹورین نے, اس کا نام ہے سر آرتھر کیتھ. اس کی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ایجپشنز ور کنکرڈ ناٹ بائی سورڈ بٹ بائی دا قرآن. یہ ہے ایجپشنز ور کنکرڈ ناٹ بائی دا سورڈ بٹ بائی دا قرآن. تو جو ہسٹری ہے, ہسٹری سے کہیں بھی پروو نہیں ہوتا کہ تلوار استعمال کی گئی اسلام کی ریلیجس ایکسپینشن کے لیے. باقی کچھ لوگ تھے وہ اپنے حکومت کا کام کے لیے کرتے رہے, ان کا ذاتی فعل تھا. تو دیٹ از پولیٹیکل ایکسپینشن. آپ نہیں کر سکتے کہ وہ ریلیجس ایکسپینشن تھا.
باقی جو دوسری بات ہے تو اس میں ہماری کتاب میں لکھا ہے، آپ پڑھ لیجیے، وہ میری کتاب حکمت اسلام، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے What things should we develop in ourselves for a universal approach? Kindly advise. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا آدمی کے اندر آبجیکٹو تھنکنگ آئے گی اتنا ہی یونیورسل اپروچ آئے گا۔ سارا معاملہ ہے کہ لوگوں کے اندر سبجیکٹو تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو لے کر سوچنا، اپنی فیملی کو لے کر سوچنا، اپنے قوم کو لے کر سوچنا، پورے مین کائنڈ کو لے کر نہیں سوچتے لوگ عام طور پر۔ تو اس سوچ کو آدمی جہاں تک بدلے گا کہ وہ پوری مین کائنڈ کو لے کر جو سوچے گا تو یونیورسل اپروچ اپنے آپ آ جائے گا۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا انٹراسپیکشن کرے اور وہ جانے کہ میری سوچ کیا ہے، سیلف سینٹرڈ سوچ ہے یا یونیورسل سوچ ہے۔ یہ خود ہی آدمی اپنے کو جان سکتا ہے، خود ہی آدمی اپنے کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ مولانا اگلا سوال مسٹر رامیش صدیقی کا دلی سے ہے۔ انہوں نے لکھا ہے I met a group of people who wanted to know my opinion on blasphemy. I said that the Quran does not prescribe any punishment for blasphemy. In reply to this, they quoted a verse from the Quran which says, May his hands, that is Abu Lahab's hands, perish. Maulana, why do Muslims misinterpret Quran? Please comment. یہ تو ایسے ہی کوئی کہے کہ میں دلی میں ہوں، اس کو مانے ہے کہ جو صد کرے وہ غلط کر رہا، تو ایسے تو کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب کے کوئی تعلق ختم رسول سے مسئلے سے نہیں ہے۔ یہ تو بالکل زبردستی کی دادلی کی بات ہے۔ مولانا یہ سوال آیا ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا دلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب ڈو یو تھنک دیٹ موسٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ قرآن بائی سمپلی ریڈنگ اٹ؟ فردر وڈ دے بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ ٹو مسلمز ریئیکشنز اور ڈیمونسٹریشنز ایز ان اسلامک؟ اور وی نیڈ ٹو ہیو اسٹریٹ فارورڈ آرٹیکلز written explaining with specific Quran surah. What is your opinion? دیکھیے اصل میں دو لیول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی جو ٹیچنگ ہے سادہ طور پر اس کو جانیں، اس کو عمل کریں۔ جیسے قرآن میں اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز ادا کرنے لگے، اس طرح اور بہت سی ٹیچنگ ہے۔ تو قرآن کو سادہ طور پر سمجھنا اور اپنی ڈیلی لائف میں اس کو فالو کرنا، یہ تو صرف ٹرانسلیشن پر ہو جاتا ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن ڈیپر میننگ جو قرآن کی ہے تو وہ تو اس کے لیے باقاعدہ عربی جاننا چاہیے اور بہت گہرا اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو وہ علماء کا کام ہے، وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہر ایک کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈیپر میننگ تک پہنچے۔ عام لوگوں کو اتنی کافی ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ لیں اور اس سے جو سادہ طور پر جو میننگ سمجھ میں آ رہی ہے اس کو فالو کریں۔ وہ باقی علماء کا کام ہے کہ وہ اس کا ماڈرن اپلیکیشن دریافت کریں، اس کو ریڈیفائن کریں، اس کو آج کے لحاظ سے انٹرپریٹیشن دیں اس کا۔ یہ علماء کا کام ہے، اگرچہ علماء یہ کام کر نہیں رہے ہیں لیکن بہرحال یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ حدیث بات ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، تو پچھلے زمانے میں یہ کام انبیاء کرتے تھے، اب علماء امت کو یہ کام کرنا ہے۔ تو اب وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں یا نہ کریں الگ بات ہے، لیکن اصولاً یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر رامیش صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے وائی از اٹ دیٹ آل دا مسلمس who are engaged in protest against blasphemy but none of them have made any attempts to kill Salman Rushdie?
Is it hypocrisy? بلا شبہ ہپوکریسی ہے. میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی, ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالسلام, MSc, کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اس کا پروفیسر تھے وہ. تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو مسلم طلباء ہیں, انہوں نے اس زمانے کی بات ہے جب یونیورسٹی کئی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی, تب کی بات ہے. تو وہاں پر ایک سیمینار کیا گیا, تو ایک اسٹوڈنٹ آیا اسٹیج پر, بہت دھوم سے لگا بولنے کہ یونیورسٹی کو قتل کرو, یونیورسٹی کو زندہ نہ مت دو, وہ کو قتل کرنا فرض ہے مسلمانوں پر. تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اسٹیج پر آئے, انہوں نے بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. ان کا کہ میرے بھائی, تم اپنے کہنے میں سنسیئر نہیں ہو. اگر تو اپنے کہنے میں سنسیئر ہوتے تو اس وقت تم لندن میں ہوتے. یہ سارے مسلمانوں کا حال ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں, کوئی بھی سنسیئر نہیں, کوئی بھی سنسیئر نہیں. تو اسی کا نام منافقت ہے, اسی کا نام ہپوکریسی ہے, تو کوئی شک ہی نہیں. سب سے بڑی ہپوکریسی یہ ہے کہ مسلمان جس ویسٹ سے نفرت کرتے ہیں اسی ویسٹ کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں, اسی ویسٹ میں اپنے بیٹا بیٹی کو بھیج کر خوش ہوتے ہیں. میرا لڑکا USA میں سیٹل ہو گئی, میری بیٹی یہ امریکہ میں سیٹل ہو گئی, اسی کو فون کرتے ہیں اور اسی کو نفرت بھی کرتے ہیں. یہ تو ہر طرف ہپوکریسی کا دورہ ہے, کیا کیا جائے. میں ایک مرتبہ وہاں تھا برمنگھم میں, تو وہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو مسلمان تھے وہ. ان میں ایک پاکستان کا جرنلسٹ ہی تھا, بہت اس کو تجربہ تھا. تو کسی نے اس میں کہا کہ اس زمانے کے مسلمان جو ہیں 100 میں 99 ہپوکریٹ ہو گئے. تو جرنلسٹ نے کہا 100 میں ایک نہیں, 1,00,000 میں ایک کوئی ہوگا جو منافق نہ ہوگا. اور کسی نے اس کو کاٹا نہیں اس بات کو. یہ سارا منافقت کا ہنگامہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کوئی اسلام سے تعلق نہیں. نہ کسی نے یعنی نہ کسی نے اسلام کو پڑھا ہے, نہ کسی نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں, نہ اس کے لیے کوئی دعوی ورک کیا ہے. کچھ بس جھنڈا لے کھڑا ہوگا اسٹیج پر. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں, سب کوٹ پتلون پہنے ہوئے ٹھاٹ کے ساتھ سب. تو وہ کوٹ پتلون کہاں سے آیا؟ وہ ویسٹ سے تو آیا ہے. کوٹ پتلون کیوں پہنتے ہو؟ وہ کپڑا کیوں پہنتے ہو جو ان کے بلوں میں بنتا ہے؟ بہترین کپڑے پہنے ہوئے, کوٹ پتلون اور شاندار ان کے جسم, وہ سب اسی پر جیتے ہیں سارے لوگ. اپنے بچوں کو اسی کلچر میں پالتے ہیں اور ڈارا لگا رہے ہیں. جو بلا شبہ ہپوکریسی ہے, بلا شبہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا 1% بھی کوئی ویلیو نہیں, کچھ بھی ویلیو نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے؟ چند لوگ اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. احتجاج چاہے پرامن ہو غیر پرامن, اسلام میں ہے ہی نہیں. احتجاج کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. پرامن ہو یا پرتشدد ہو, دونوں حالتوں کو غیر اسلامی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کعبہ میں, جو کہ سب سے مقدس مسجد ہے گویا, اس میں کئی 100 کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا, کبھی احتجاج نہیں کیا. کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو لے کر کے وہاں کوئی پروٹیسٹ کیا ہو. یہ تو بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے پرامن ہو تب بھی وہ غیر اسلامی ہے, پرامن ہو تب بھی وہ غیر اسلامی ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے, ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, There are only two possible causes for blasphemy. First, ignorance,
that is, they don't know the truth. Second, propaganda, they know but intentionally spread the falsehood. Protest or violence are not effective tools to fight ignorance or propaganda. The effective tools are promoting education and propagating the truth. Incidents in past confirms that with reference to blasphemy, protests do not produce any positive results, while promoting education does. Maulana Sahab, why do ulemas and leaders do not learn this from their past experience? मुझे बार आपकी पूरी बात से मैं एग्री करता हूँ, उससे इत्तेफाक है मुझको, पूरा इत्तेफाक है. बाकी उलमा जिस ज़माने में है वो अवाम से मुख्तलिफ नहीं है, वो भी जज्बाती हो गए. मुझे एक साहब का टेलीफोन आया था वहाँ से, साउथ से, कि एक वहाँ बाकायदा एक आलिम एक साहब हैं, उन्होंने तकरीर की. तकरीर बड़े जोश से उन्होंने कहा कि तुम हमको गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम मुसलमानों को गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो हमारे प्रॉफिट गाली दो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये आलिम को बोलिए. तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले में आलिम और गैर आलिम सब बराबर हो गए हैं, सब जज्बाती हो गए हैं. कोई भी तमाम दुनिया भर के उलमा में अपने सवा में किसी को नहीं पाता जो इस मामले में एक्सेप्शन, कोई एक भी नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं. खूब जज्बात में बह रहे हैं, सब नफरत में बह रहे हैं. अब क्या किया जाए? कि अल्लाह ताला का फैसला होगा इस बात का, दुनिया में हम उसका फैसला नहीं कर सकते.